الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کا یہ آخری رکوع ہے۔ آدھے پارے سے اوپر کی یہ سورت ہے۔ پوری سورت کی تفسیر ہم نے سنی اور ایک ایک آیت کا مطلب، اس کی تفسیر اور اس آیت سے ہم کو کیا سبق ملتے ہیں، یہ سارا کے سارا بیان ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پورا ہوا۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عمومی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں پہلی بات یہ ذکر فرمائی وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ یوں فرمایا کہ زمین اور آسمان میں ہماری کتنی نشانیاں ہیں جس سے یہ لوگ گزرتے ہیں۔ ایک تو نشانی ہم نے تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کی، سورہ یوسف۔ جب تم اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے تو یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے واقعات سنائے۔ کوئی اس زمانے میں موجود نہیں تھا، آپ نے پچھلی باتیں بھی بتلائی، آئندہ باتیں بھی بتلائی کہ آئندہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس سے تم، اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ پہلے سے ہے، موجود ہے، ابد تک رہے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں کہ آپ نے پچھلی قوموں کے واقعات سنا۔ یہودیوں نے آ کر یہی سوال کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام شام سے مصر کیسے آئے اور ان کی اولاد وہاں کیسے آباد ہوئی۔ واقعہ سنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، نبوت کی نشانی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ہم نے نشانی تمہارے سامنے ذکر کی، اور اس کے علاوہ تم بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں تم دن رات دیکھتے ہو لیکن اس پر غور نہیں کرتے۔ فی السماوات والارض یمرون علیہا، جس پر سے تم گزرتے ہو، لیکن غور کرو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ اگر اللہ دنیا میں نبی بھیجتا تو بھی انسانوں کے لیے اللہ پر ایمان لانا یہ فرض تھا کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے کائنات میں غور و خوض کر کے فکر و سوچ کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس کا خالق اور مالک کون، اس کو چلا رہا ہے، کس نے اس کو عدم سے وجود بخشا۔ ساری کائنات ہے۔ اگر اللہ نبی کو نبی بھیجتا تو بھی انسانوں پر فرض تھا کہ اپنے رب کو پہچانے کائنات میں غور کر کے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ ہم تو نشانیاں قرآن میں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن تم اس میں غور نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنی نشانیاں ہیں، زمین اور آسمان میں، اس پر غور کرو، تم اپنا رب نظر آ جائے گا۔ تو ایک تو نشانی اللہ نے سورہ یوسف کی یہاں پر ذکر فرمائی، پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ یہاں پر علماء نے ایک فہرست شمار کرائی ہے کہ سورہ یوسف جو پوری ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا ہو گیا، اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں اور کن کن لوگوں کے لیے نشانی ہے، کیا کیا نشانیاں اجمالی طور پر ہے اور کن کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ چونکہ وہ 10 فہرست ہے
10 لوگوں کے لیے ہے، بادشاہوں کے لیے، متقیوں کے لیے، غلاموں کے لیے، ملازموں کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے۔ اب چونکہ وہ اتنا سب یاد رکھنا بعض مرتبہ مشکل ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اسی میں سے دیکھ کر آپ کو سنا دیا جائے۔ پہلی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ سورہ یوسف میں اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بادشاہوں کے لیے نشانی ہے اور بادشاہوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ بادشاہوں کے لیے عبرت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسی بادشاہی کی۔ جب یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، فائننس منسٹر بنا دیا گیا، تو آپ نے کیسا ملک کا قانون چلایا۔ آگے 7 سال قحط کے آنے والے تھے، پتہ ہے، لیکن ملک والوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ملک میں دھوکاڑ ہے۔ ایسا زبردست نظام چلایا، مندی کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی اگر اچھا فائننس منسٹر آ جائے کہ نا 2008 کی خطرناک مندی تھی، تو ایک ارتھ شاستری تھا، تھی خطرناک، انٹرنیشنل یہ ماحول تھا، لیکن جو ہے ہمارے ملک میں اتنا اثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ اس نے ایسا نظام چلایا کہ ملک اس خطرناک مندی میں آنے سے بچ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ملک میں ایسا نظام چلایا، امیر غریب سب کے لیے ایک قانون، سب کے لیے ایک قانون، کہ سب کو ایک اونٹ غلہ ملے گا، اور ایک نظام چلایا اپنے ملک میں کہ ہر ایک آدمی ایک ٹائم کھانا کھاوے، اور خود یوسف علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود ایک وقت کھانا کھاتے تھے، ایک وقت کھانا اور دوسرا ٹائم نہیں۔ تو یہ بادشاہوں کے لیے عبرت، نشانی ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی اس کی 3-4 رکوع ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے ملک چلایا ہے۔ زبردست اس میں باتیں ہیں، وہ ساری باتیں پہلے ہو چکی۔ دوسری نشانی تقوی والوں کے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تقوی مثالی، زلیخا نے آپ کو پیشکش کی، بدکاری کی، کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، قریب نہیں گئے۔ حالانکہ اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو گناہ ہو سکتا تھا، چاروں طرف سے دروازے بند تھے، لیکن تقوی کس کو کہتے ہیں؟ متقیوں کے لیے اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نشانی ہے کہ دیکھو ایسے زبردست گناہوں کے ماحول میں اور چاروں طرف سے گناہوں میں گر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی تقوی کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آج کے جوان معمولی بات پر جو ہے نا شہوت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس پر میمز بھی بنتے ہیں نا کہ آدمی جو ہے وہ جوانوں کی جو دھڑک ہے کہ معمولی بات پر وہ جو ہے وہ تقوی کا دامن ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور وہ شہوانیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جوان تھے اور خوبصورت، کہ دنیا ان کی خوبصورتی کی مثال دیتی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نشانی ہے اس میں۔ اور ایک نشانی خواہش پرستوں کے لیے، جو بندہ خواہشات کے راستے پہ چلتا ہے اس کو ہمیشہ ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ زلیخا خواہشات کے راستے پہ چڑھی، خواہشات کے راستے پہ چل پڑی، نقصان کیا اٹھانا پڑا کہ پھر چند سالوں کے بعد بادشاہت بھی چلی گئی۔ وہ تو اللہ کی شان کہ یوسف علیہ السلام کے نکاح میں وہ آ گئی، ورنہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اور یوسف غلام تھے ان کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو نیچے بٹھا دیا۔ خواہش پرستوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ آدمی خواہشات کے راستے پہ نہ چڑھے، آخر میں جا کر اس کے لیے بربادی بربادی ہے۔ اپنے تو اپنی مرضی کے مالک، اپنی مرضی میں جو چاہے وہ کریں گے، نہیں، اپنے کو کون کچھ پوچھنے والا ہے؟ خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اس میں ہمیشہ ہلاکت و بربادی۔ آدمی کی کبھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں بادشاہوں کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہو، خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور ایک نشانی بادشاہوں کے غلاموں کے لیے، جب بندہ کسی کا غلام ہو، کسی کا نوکر چاکر ہو، تو اس کی نمک حرامی نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی پیشکش کی گئی نا، تو کیا کہ انہ ربی احسن مثوائی، بادشاہ کے گھر میں ہو، جس بادشاہ نے مجھے بڑا کیا، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام کروں تو بادشاہ کے ساتھ بڑی بے وفائی ہوگی۔ غلاموں کے لیے عبرت، نوکروں کے لیے عبرت کہ بے وفا نہ بنے، نمک حرامی نہ کرے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور درگزر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔
یوسف علیہ السلام نے کیسا درگزر کا معاملہ کیا، پورا واقعہ ہم نے سن لیا ہے کہ بھائیوں کا راز کھل گیا اور یہ بات سامنے آ گئی کہ ہم جس کے پاس غلہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کوئی دوسرا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ اور بھائی لوگ بار بار آ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی مانگنے کے لیے غلہ، لیکن تیسری مرتبہ سفر میں بات کھل گئی کہ یہ یوسف ہے۔ بھائی ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، بچپن میں ہم نے بڑا ظلم کیا تھا یوسف پر، ان کو کنویں میں ڈال دیا اور بہت ظلم کیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، درگزر ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے، اس میں درگزر کیسے کیا جاتا ہے یہ اس میں عبرت ہے، اس کی نشانی ہے کہ دیکھو جس نے تمہاری جان پر حملہ کیا اور تم کو پورے راستے سے ہٹا دیا، تم کو گھر سے بے گھر کر دیا، در بدر کر دیا، والد کی نگاہ سے دور کر دیا اور کتنے ظلم و ستم کیے، لیکن جب تمہارے پاس اپنا کنٹرول آیا تو تم نے بدلہ نہیں لیا، ان سب کو معاف کر دیا۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے عبرت، صبر کرنے والوں کے لیے نشانی۔ یعقوب علیہ السلام نے کیسا صبر کیا، بیٹا جدا ہو گیا اور وہ بیٹا جو لخت جگر تھا، یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ ان سے محبت تھی یوسف علیہ السلام سے، جدا ہو گیا نظروں سے، 40 سال تک جدائی رہی، صبر کیا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے یعقوب کو یوسف سے ملا دیا، صبر کیا کیا کہ فصبر جمیل، اس وقت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ تھے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ جب صبر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، شکوے شکایتیں نہیں کی کہ اللہ میرے یوسف کا کیا قصور تھا، شکوے شکایتیں نہیں کی، تو پھر اللہ نے اس کا پھل دکھایا کہ یوسف کو ملا بھی دیا اور یوسف کو بادشاہ بنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے صبر کی برکت تھی کہ باپ کا صبر تھا تو بیٹے نے اتنا پھل کھایا، ہمارے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور حاسدین کے لیے عبرت، حاسدین کے لیے اس میں سبق ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا یوسف علیہ السلام سے، پورا واقعہ ہم نے سنا نا، حسد ہی کی وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور اپنے راستے سے ہٹانا چاہا۔ حسد آدمی فوری طور پر اس کی آگ کو ٹھنڈی کر لیتا ہے بدلہ لے کر، لیکن انجام بہت برا ہے۔ کیا انجام ہوا کہ بھائیوں نے حسد کیا یوسف علیہ السلام سے اور اپنے راستے سے ہٹانا چاہا، اللہ نے آخر میں بھائیوں کو بھکاری بنا کر یوسف کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے نا تو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرنے کی ضرورت، ابھی یہ میرے ساتھ غلط معاملہ کر رہے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، لیکن جب اللہ کا نظام چلے گا تو پھر اللہ کی قدرت سب پہ بھاری ہے۔ اللہ نے کیسا نظام چلایا۔ تو حاسدین کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، اہل علم کے لیے اس میں نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ علم والوں کے لیے، علماء کے لیے، عالموں کے لیے، کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا جو مقام بلند کیا وہ علم کی وجہ سے، اللہ نے ان کو تعبیر کا علم دیا تھا، اس علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ جو سارا واقعہ ہم سن چکے نا کہ وہ 2 لوگ آئے تھے قید خانے میں، ان کی تعبیر بتلائی، پھر ایک کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ایک بادشاہ کا ساقی بن گیا، اور پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کو یاد آیا کہ مجھے جیل خانے میں کسی نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، اور جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی تو بادشاہ کو تعبیر بڑی پسند آئی، جیل خانے سے نکال دیا گیا، ان کو فائننس منسٹر بنا دیا گیا، وزیر خزانہ، پھر وہاں سے وہ بادشاہ بن گئے۔ تو سبب کیا بنا؟ ذریعہ علم۔ علم جب آدمی کے پاس ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے، تو اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ حسن جمال والوں کے لیے عبرت، آدمی کبھی بھی اپنے حسن پر، جمال پر اترائے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال تھا، اسی وجہ سے آزمائش میں آ گئے کہ زلیخا نے بدکاری کی پیشکش کی، پھر جیل میں جانا پڑا۔ زلیخا جو ان کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ تو حسن جمال والوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ بھائی تھوڑا سنبھل کے رہے اپنے آپ کو، کبھی ہو سکتا ہے کہ اس حسن جمال کے چکر میں تم آزمائش میں پڑ سکتے ہو۔
خیر بہرحال، اور ایک 10ویں نشانی یہ ذکر کی گئی ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے عبرت۔ یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت کیسی دی اور اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 ساتھی قید خانے میں آئے تھے اور خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، واقعہ سارا ہو چکا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا کہ ابھی کچھ دیر موقع ہے، تو ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی۔ ما تعبدون من دونہ الا ایہ، جو قرآن کریم میں ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ دعوت تمہارا منصب ہے، تم کو دین کا کام کیسے کرنا، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سیکھو۔ خیر بہرحال یہ تو 10 نشانیاں یہاں پر ذکر کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ اللہ یوں کہتا ہے کہ اور بہت ساری نشانیاں زمین اور آسمان میں ہیں، تم غور کرو، اللہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ تو فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ہم نے زمین اور آسمان میں نشانیاں پھیلا دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ شرک کرتے ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ یہ اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ ساری نشانیاں ہیں، اس میں غور کرو گے تمہیں اللہ نظر آ جائے گا، لیکن پھر بھی وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے اللہ پر، الا وهم مشرکون، شرک کرتے ہیں۔ اور بعض تو وہ ہے جو ایمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ایمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کو شرک گوارا نہیں ہے، اللہ کو، انسانوں کو بھی گوارا نہیں ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اگر اس کی بیوی کو ذرا یہ پتا چلے کہ میرا خاوند میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو بیوی برداشت نہیں کرے گی۔ خاوند کو یہ پتا چلے کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، شرک گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ کو کیسے شرک گوارا ہوگا کہ جس بندے کو میں نے پیدا کیا ہے، میں اس کو کھلاتا پلاتا ہوں، ساری دی ہوئی چیزیں میری ہے، معبود میں ہوں، اور میرے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ دیکھو آج کے زمانے میں بھی ہے نا، مسلمانوں میں شرک عام ہو گیا ہے۔ شرک کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا۔ بہت سارے مسلمان شرک کے راستے پہ چل پڑے ہیں، اور وہی شرک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین میں تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن میں ہے بار بار، تم ان سے پوچھے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کہ تم کو روزی کون دیتا ہے، تو اللہ۔ ان کو پوچھو کہ دنیا کا نظام کون چلاتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی لات، منات، عزا یہ بتوں کے نام ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کہ بھائی بیٹا چاہیے تو لات کو کہو، فلاں چاہیے تو اس کو کہو۔ یہ جو ہے وہ یوں کہتے تھے کہ یہ اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں، اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ان کا عقیدہ یہ ہے ان کو راضی کر لو، ان بتوں کو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور آج مسلمانوں میں یہی شرک عام ہو رہا ہے، فلاں جو ہے وہ پیر کو خوش کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب جو قبر میں لیٹ گیا ہے، چاہے ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کے پاس جا کر منتیں مانگ لو، تمہارا کام بن جائے گا۔ ان کے سامنے سجدہ کر لو، تمہارا کام بن جائے گا۔ ان سے تم مانگ لو، تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ شرک ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ دیکھو ایک بہت خطرناک بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، قرآن میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یوں ذکر کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ نے مجھے نہیں کہا، آپ کو نہیں کہا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہ بات کہی، آپ کو بھی کہہ رہے، اپنے نبی کو اللہ یوں کہہ رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہ بات کہی، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا، حالانکہ اللہ کے نبی سے شرک ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ کا لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بات سنو، اللہ کے نبی کی ایک نماز ساری امت کی ساری نمازیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اللہ کے نبی کی ایک نماز ایک پلڑے میں رکھ جائے، اللہ کے نبی کی ایک نماز بھاری ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک روزہ ساری امت کے سارے روزوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک روزہ ساری امت کے سارے روزوں کے مقابلے میں بھاری ہے، آپ کا ایک روزہ۔ وہ اتنا طاقتور عمل ہے آپ کا، اتنا طاقتور عمل، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا
تو طاقتور عملوں کی بھی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو میرے اور آپ کے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہمارے اندر ذرا برابر شرک آ گیا، اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو مشکل کشا سمجھ لیا، اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو حاجت روا سمجھ لیا، تو گئے، برباد ہو گئے۔ مثال اس کی آپ کو میں حصی مثال دیتا ہوں۔ 10-15 لیٹر دودھ ہو، پیور دودھ ہو، اس کے اندر آپ کے چہیتے اور لاڈلے بیٹے کا ایک قطرہ پیشاب گر جاوے، ایک قطرہ، تو آپ کیا کہو گے؟ ایک قطرہ ہے، چلے گا، پی لیں گے۔ دیانتدار آدمی اس کو پیے گا؟ ایک قطرہ، اور پتہ نہیں کب اس میں میلٹ ہو جائے گا، کچھ کسی کو پتا بھی نہیں، کسی کو پلا دیں گے پتا بھی، لیکن آپ کو پتا آپ کے چہیتے بیٹے کا ہے۔ بھائی باہر والا جو ہے نا تو چلو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے چہیتے بیٹے، اس کا ایک قطرہ پیشاب گر جائے، آپ نہیں پیئیں گے، گوارا نہیں کریں گے، یہ بس برباد ہو گیا، یہ کہیں کام کا نہیں رہا۔ ایسے ہی شرک کا ایک ذرہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، ایک ذرہ بھی، ایک نقطہ بھی اللہ کو شرک کا گوارا نہیں ہے۔ تو لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، یہ اللہ کہہ رہے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان ساری نشانیوں میں غور کرنے کی ہم نے دعوت دی، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ آگے اور قرآن کریم نے بہت ساری عمومی باتیں ارشاد فرمائی ہے، اس کو انشاءاللہ جو ہے آئندہ مجلس میں بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔